کسی کے بتانے سے نہیں ہے، آپ کے اندر ہی بیٹھی ہے یہ پلس مائنس نیکی اور برائی، بالکل صحیح. یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ذرا یہ رہنمائی فرما دیجئے گا کہ حلال رزق جو ہے یہ روحانیت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ میں نے بتایا کہ جو حرام کا لقمہ اندر جاتا ہے تو 40 دن کی عبادات قبول ہی نہیں ہوتی نا، تو اس کے برعکس دیکھ لیں. 40 دن ایسے ہی ہے، عبادتیں نہیں ہوئی. ایسے ہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے تو انہوں نے اما عائشہ سے فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آج آپ میرے سے مانگیں، کیا مانگتی ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے تو اما عائشہ نے فرمایا کہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دیجیے، میں اپنے بابا جان سے پوچھ لوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور سارا ماجرا بیان کیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو شب معراج میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب میں وہ ہم بتائیں، وہ پوچھ لو. خوش ہوئی آئیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ جو آپ کی معراج کے اوپر جو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں وہ ہمیں بتائیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باتیں تو نہیں بتا سکتا، لیکن اس میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو بندہ کسی کی دل جوئی کرے گا وہ بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. تو بہت خوش ہوئی کہ بھئی یہ تو جنت میں جانا بہت آسان ہو گیا، یہ تو دل جوئی کرنا آسان کام ہے، کسی کی دل جوئی کی اور جنت میں داخل بغیر حساب کتاب کے. تو بڑا خوش ہوئی، اپنے والد صاحب کے پاس گئی ہوں میں کہ جنت میں جانا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان فرما دیا کہ جو کسی کی دل جوئی کرے گا بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا. تو ابو بکر اس چیز سے خوش ہوتے، لیکن وہ آنسو آ گیا، میں رونا شروع کر دیا کہ جو کسی کی دل جوئی کرے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا.